बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो तीन मोहतरम व्यूअर्स के कमेंट्स देख रहा था, वो माजी के किस्सों पर एतराज़ कर रहे थे। मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि आजकल किताब बीनी जो है या किताब पढ़ना उसका रुझान नहीं रहा, हालांकि किताब से बेहतरीन वो साथी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वो आप तक पहुँचाऊँ और आप नौजवान नस्ल को थोड़ा बहुत जो है वो फ़ायदा दें। अगला जो इसका मरला है ना माजी का, वो है डॉट कनेक्टिंग। यानी इसलिए माजी बयान किया जाता है कि आप देखें कि हमने माजी से कुछ सीखा है या हम जो है वो उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। तो बदकिस्मती से जब हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। ना हमने मार्शल लॉ से कुछ सीखा, ना हमने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से कुछ सीखा, ना हमने पाकिस्तान के टूटने से कुछ सीखा, ना हमने इलेक्शन में धांधली करने से कुछ सीखा। लिहाजा तो इनका मतलब जो है वो एक तो ईमान अफरोज होता है और दूसरा ये कि जी डॉट कनेक्टिंग कर लिया करें। मसलन आज का किस्सा मैं आपके सामने रखूं कि इब्न ज़ियाद ये वो शख्स था, यानी ये वो उमवियों का वो हथियार था जिस हथियार को वो तेज करके बसरा से कूफा लाए थे। यजीद का मौक़िफ़ था कि जो कूफा वाला गवर्नर है वो ठीक तौर पे डील नहीं कर रहा हाशमियों के साथ और हाशमियों के हामियों के साथ। तो इब्न ज़ियाद को इंपोर्ट किया गया और उसे कूफा का गवर्नर बनाया गया। अब पाकिस्तान के हालात पे नज़र डालें, कैसे कैसे राणे सनौले इंपोर्ट किए गए, मोहसिन नकवी इंपोर्ट किए गए, आमिर मीर इंपोर्ट किए गए और उनके ज़िम्मे क्या काम लगाया गया, जुल्म व सितम का। तो ये उमवी मॉडल है बिल्कुल। अब वो इब्न ज़ियाद, इसका पूरा नाम उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद था। पहली बात ये कि इसकी जो पैदाइश थी वो मशकूक थी, क्योंकि ये एक लोंडी का बेटा था, इसलिए इसे इब्न मरजाना तंजन कहा जाता था। और ये भी कहा जाता है कि इसकी माँ के साथ किसी ने रेप किया था जिसकी वजह से ये पैदा हुआ था। अब ज़ाहिर है जिस तरह पैदाइश का तरीक़ाकार था तो आमाल भी आगे उसी किस्म के होंगे। इस मलऊन ने सबसे पहला जो कारनामा अपने तौर पर सरअंजाम दिया वो हाशमियों के कासिद हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को इसने महल की छत से वो नीचे फेंका और उनको शहीद किया। और उनकी तलाश में आजकल देख रहे हैं ना छापे और दरवाज़ों को तोड़ना और कारोबारों को तोड़ना। तो अब डॉट कनेक्टिंग कर लिया करें। इसने कूफे का कोना कोना छान मारा और आखिरकार गद्दारी का मुर्तकिब एक शख्स हुआ, उसने मुस्लिम बिन अकील का पता दिया और वो मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो कासिद थे और वो हालात मालूम करने आए थे कूफा के, ना उनका कोई जंग का इरादा था, वो अकेले शख्स थे। लेकिन इस लानती ने वो पत्नी दूसरी या तीसरी मंजिल से जो महल था वहाँ से नीचे फेंक दिया। फिर दूसरा कारनामा ये कि इनके मासूम बच्चों को ढूंढकर उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और इसका पूरा नाम उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद था। मैं जिस तरह अर्ज कर चुका हूं, ये वो शख्स था जिसने हुर को 1000 सवार देकर भेजा था कि वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोके। और हजरत हुर ने, जो बाद में खैर उन्होंने अपना जो है वो दर तब्दील कर लिया और इमाम के दर पे चले गए, उन्होंने रास्ता रोका था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। फिर इसके बाद इन्होंने जो उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने जो कुमक भेजी करबला में, वो था शिमर ज़िल जोशन और इसके अलावा उमर बिन साद। इन लोगों को करबला भेजा गया और फिर तारीख़ इस्लामी का या दुनिया की तारीख का वो कर्बनाक, वो दर्दनाक,
وہ ہولناک واقعہ پیش آیا کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، کہ جس میں بوڑھے تھے، جوان تھے، بچے تھے، اور اس کے علاوہ جس میں عفت مآب بیویاں تھیں جن کی جو ہے وہ سورج نے کبھی جھلک نہ دیکھی، وہ جو ہے وہ خواتین تھیں، ان میں ایک بیمار تھے لیکن کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا اور جو ہے بے دردی سے ہاشمیوں کو ذبح کر دیا گیا، خیموں کو لوٹ لیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور اس سب کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ یہ لعنتی، یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ پھر سب سے پہلے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو سر انور تھا، جو مبارک سر تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کی جو ہے وہ دربار میں پیش کیا گیا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ہونٹوں کو چھڑی کے ساتھ چھیڑا تھا، اور وہاں پر ایک شخص نے چیخ کر کہا تھا کہ اے مردود، ان ہونٹوں پر میں نے کئی دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے، اس کی جس طرح میں نے کہا کہ وہ دہشت تھی، اتنا خوف تھا کوفہ میں اس شخص کا کہ اس نے جتنے بھی ہاشمیوں کے حامی تھے، طرفدار تھے، ان کو ڈرا کے خاموش کرا دیا، چپ کرا دیا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیا کریں نا، ماضی اس لیے ہوتا ہے، ہم کوئی خدا نہ خواستہ کمپیریزن نہیں کرتے۔ اب ہم امام کا کمپیریزن، یعنی ہم پاگل ہیں کہ امام کا کمپیریزن کسی سے کریں، کہ جو ہر جمعے کے خطبے میں جب ہم سنتے ہیں کہ وہ جنت میں جو ہے وہ نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کے ساتھ کمپیریزن کس کا؟ جب ہم سنتے ہیں کہ ان کی جو ہے والدہ محترمہ وہ خواتین کی جو ہے نا جنت میں سردار ہیں، تو موازنہ تو پاگل پن ہے نا، موازنہ ہم تو صرف یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ اموی ایسا ماڈل پیش کر چکے ہیں، اموی معصوم لوگوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں، اور پھر واضح طور پہ ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہی کام امویوں نے کیا۔ بہرحال 6 سال بعد، عاشور کے 6 سال بعد، یہ شخص موصل سے 30,000 کا لشکر لے کر نکلا، اور اس کا مقابلہ تھا ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ۔ پورا دن لڑائی جاری رہی، اور ٹھیک عاشور کے 6 سال بعد دریا فرات کے کنارے اس شخص کو قتل کر دیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو۔ اب اس سے آگے دیکھیں، اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے اعلان کیا کہ کوئی بھی آپ کو زندہ نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ سارے یا تو سہولت کار تھے ہاشمیوں کو ذبح کرنے میں، یا ان لوگوں کے یا امویوں کے ساتھی تھے۔ بہرحال پھر سر اسی طرح جو ہے اس محل میں پیش کیے گئے جس طرح کے 6 سال پہلے وہ امام کا سر انور وہ پیش کیا گیا تھا، لیکن اب سٹوری چینج ہو گئی تھی۔ اب سر سامنے پڑا تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اور اس کے ساتھ سر پڑے تھے اس کے ساتھیوں کے، کہ لوگ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہوگا ہوا کہ آ گیا۔ اچانک دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے یہ روایت تقریباً سبھی لوگوں نے بیان کی ہے کہ ایک انتہائی خوفناک قسم کا وہ سانپ وہ وہاں پہ آتا ہے، وہ ان تمام سروں میں سے جگہ بناتا وہ پہنچتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس، اور اس کے جو ہے وہ ان گندے نتنوں میں داخل ہو جاتا ہے سانپ، اور پھر اس کے بعد نتنوں میں داخل ہو کر منہ کی طرف سے نکل کے وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر لوگ شور مچا دیتے ہیں آیا، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 3 دفعہ عمل دہرایا گیا کہ انتہائی خوفناک سانپ آتا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں
جو ہے وہ داخل ہوتا، کوئی روایت کہتی ہے کہ دوسرے نتھنے سے نکلتا، اور کسی روایت میں ہے کہ منہ کی طرف سے نکلتا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ بار بار روایت بیان کی گئی ہے کہ 3 دفعہ ایک خوفناک اژدہا، ایک خوفناک سانپ آیا، اور یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ دکھا دیا گیا وہیں پہ، کیونکہ بعض دفعہ جو قدرت ہے نا وہ انتظار نہیں کرتی، وہ ہلکا سا جو ہے وہ اپنا پرتو یا ہلکا سا اپنا جلوہ وہ دکھاتی ہے۔ اور پھر جو کربلا میں لوگ ذبح ہوئے وہ اس وقت کائنات کے سب سے جو ہے نجیب لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے اور معتبر لوگ تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا۔ ان میں سے کسی نے پیغمبر کے جو ہے نا کندھوں پہ سواری کی، کسی نے پیغمبر کی خوبصورت زلفوں میں اپنے ہاتھ پھنسائے، کسی نے پیغمبر کی جو ہے وہ زبان مبارک چوسی، کسی نے پیغمبر کی جو ہے نا وہ جھولی میں گود میں اٹکیلیاں کی۔ یہ وہ خاندان تھا، تو پھر قدرت کس طرح برداشت کر سکتی تھی؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیا کریں کہ کبھی، یعنی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کوئی ایف اے ہوگا، بی اے ہوگا، ایم اے ہوگا، پر آپ کوئی مجھے ایسی کتاب دکھا دیں کہ جس کتاب میں یعنی اس کا جو برائی ہے اس کا انجام اچھا ہو، یا کوئی اچھائی ہے اس کا انجام برا ہو۔ آپ کوئی کتاب مجھے دنیا کی دکھا دیں، کسی مذہب کی دکھا دیں، کوئی آسمانی کتاب دکھا دیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اب لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ کسی کو کوئی پرواہ ہے کہ لوگ کس طرح گزارا کر رہا ہے؟ لوگوں کو یہ حکومت کو قیمتوں کی پرواہ ہے؟ لوگ کس طرح خریداری کر رہے ہیں؟ لوگ کتنی جو ہے ان کی عیاشیوں کی قیمت وہ لوگ ادا کر رہے ہیں، ٹیکسوں کے ذریعے، سیلز ٹیکس کے ذریعے، عیاشیاں ان کی، قرضے یہ لیں، کھائیں یہ اور اتاریں عوام۔ یہ کہاں کا، یعنی آپ پچھلی حکومتوں پہ بھی نظر دوڑائیں نا، بہت بڑے بڑے حکمران جو ہے وہ گزرے ہیں، بڑے بڑے حاکم گزرے ہیں۔ آپ خالی خلافت عثمانیہ کو دیکھیں، 600 سال، حالانکہ سارے سلطان جو ہے وہ اپرائٹ نہیں تھے، لیکن آپ نظام دیکھیں، آپ مغلوں کے کئی سلطانوں کا نظام دیکھیں۔ اس طرح یہاں لٹ مچی ہوئی ہے، یہاں کہ جی وہ 2 یا 3 خاندان ہیں، ان کو پاکستان کے تمام وسائل پہ وہ اختیار حاصل ہے، وہ اس کا جو کچھ کریں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا ملک ہے؟ یہ کہاں کی پیورٹی ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی سپریم کورٹیں ہیں؟ یہ کہاں کی ہائی کورٹیں ہیں؟ وہ شبر زیدی اس دن کہہ رہا تھا کہ ایف بی آر والوں کو کہیں کہ گھر بیٹھ جائیں، ہم آپ کو اتنی تنخواہیں دیں گے جتنی آپ لے رہے ہیں، لیکن آپ دفتر نہ آئیں، پاکستان ترقی کر جائے گا۔ اور اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ 13 لاکھ ٹیکس بنتا ہے حکومت کا، اور یہ 3 لاکھ روپے لے کے وہ معاملہ سیٹل کر دیتے ہیں۔ 3 لاکھ ان کی جیب میں چلا گیا، گورنمنٹ کو کتنی ڈز پڑی 13 لاکھ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو گھر بٹھا دیں، ایف بی آر کو، سب کو، انہیں کہیں کہ جتنی آپ کی تنخواہ ہے نا، 2 لاکھ 4 لاکھ 1 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، آپ دفتر نہ آئیں، پاکستان ترقی کر جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ان ججوں کو، ان ابلیسوں کو بندہ کہے کہ تم گھر بیٹھ جاؤ، تم گھر بیٹھ جاؤ، اتنی تنخواہیں تمہیں ملیں گی، پیٹرول ملے گا، ڈیزل ملے گا، ججز کالونی میں کوٹھیاں ملیں گی، ادھر نہیں آنا، ادھر ہم کوئی جو ہے وہ لڑکے بٹھاتے ہیں، یا ادھر ہم جو ہے نا کوئی فقیر بٹھاتے ہیں، یعنی جن کا کوئی آگا پیچھا نہ ہو، ہم ان کو بٹھاتے ہیں، وہ فیصلے کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں ان کو بندہ کہے کیا وہ ججوں نے کیا کیا؟ یعنی آپ معاملہ سمجھے ہیں؟ ابھی تک قوم یہ معاملہ سمجھی نہیں ہے۔ وہ غریدہ فاروقی لوگوں نے تو ٹویٹ کرنے ہیں، ان کو تو ابھی جو ہے نا وہ میڈل ملے ہیں خوشامد کے۔ ججوں نے کہا کہ ہم کیس سنتے ہیں اور پھر رات کو ہمیں جو ہے نا وہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ کرنا ہے۔
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سے سینئر سپریم جوڈیشل کونسل کو اپلائی کیا، سپریم کورٹ کو اپلائی کیا کہ مہربانی کریں ہمیں گائیڈ کریں، ہمارے وارث بنے۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، خدا نہ خاصہ اس کو باہر کوئی تنگ کرتا ہے، وہ کس کو آ کے بتائے گا؟ آپ کو۔ آپ نے اقدامات کرنے ہیں، میرا بچہ مجھے بتائے گا، میں باہر جا کر وہ معاملہ سلجھانے کی جس طرح وزڈم ہوئی کوشش کروں گا۔ ان ججوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ USB لگی ہوئی ہے، ہمارے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا ہے، اسے دھمکیاں دی گئی ہیں، ہماری مدد کریں خدا کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو ماسٹر مائنڈ تھا، جس کی حکومت یہ کروا رہی تھی، اس کو بلا لیا قاضی فائد عیسی نے، شہباز شریف کو، اور جس کی حیثیت متنازع ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا، اس کی پیدائش مشکوک تھی، اس کی پیدائش مشکوک نہیں ہے، سیاسی پیدائش، فارم 47، اور جو ہے نا وہ سارا مینڈیٹ چور۔ قاضی کو نہیں پتا، عامر فاروق کو نہیں پتا۔ کل میں نے کہا تھا یہ چاند پہ رہتے ہیں، یہ زہرہ پہ رہتے ہیں، یہ پلوٹو پہ رہتے ہیں، یا یہ کسی انڈر گراؤنڈ ہٹلر کی طرح بنکر میں رہتے ہیں کہ جن کو کسی بات کا سنمن بکمن امجن فہم لا یرجون، کہ کسی چیز کا نہیں پتا۔ یہ جج ہیں، جج اس طرح ہوتے ہیں۔ وہ تو قاضی رات کو جو ہے نا وہ نکل کے ایک ایک دکان پہ آپ جو ہے نا وہ دیکھیں مسلمانوں کی کسی مملکت کا حال، کہ قاضیوں کے وہ اتنے اتنے پگڑ، اور وہ ایک ایک ریڈی پہ کھڑے ہو کے وہ مال چیک کر ہوتے ہیں کہ اس روٹی کا بھی وزن کرو اور اس روٹی کا بھی وزن کرو۔ آپ کبھی دیکھیں تو صحیح، سلجوکیوں کو آپ دیکھیں، آپ عثمانیوں کو دیکھیں، ان کے آپ جو ہے نا قاضی دیکھیں، تو پتہ چلے گا آپ کے قاضی کوئی مذاق ہے۔ پتہ ہے حضرت عمر نے حجاز میں کس کو چیف جسٹس لگایا تھا؟ میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بتایا تھا کس کو لگایا تھا، مولا علی علیہ السلام کو۔ اب جس جگہ کا چیف جسٹس علی ابن ابی طالب ہو، کیا حال ہوگا وہاں پہ، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کوفہ کی تلواریں بہت تیز ہیں لیکن علی کے انصاف سے تیز نہیں ہیں، علی کا انصاف زیادہ تیز ہے۔ یہ قاضی تھے، یہ قاضی، یہ پیٹ کے بندے جو یعنی کس کو نہیں پتا کہ یہ پورا خاندان کرپٹ ہے، تو کس کیپیسٹی میں قاضی فائد عیسی اس کو گلے لگا رہا ہے۔ تو آج پی ٹی آئی نے واضح دو ٹوک، شکر ہے پی ٹی آئی والے جاگے ہیں، مجھے تو اتنا غصہ ہے ان پہ، عمر ایوب پہ، بیرسٹر گور بہت شریف آدمی ہیں لیکن وہ بس میرے وکیل ہی ہیں، بس وہ سیٹیں جیت کر وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فساد کی دو جڑیں ہیں، ایک قاضی فائز عیسی اور ایک عامر فاروق، ان دونوں کو تو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور آپ اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو کریں، بول سکتے ہیں تو بولیں، ورنہ بولنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، مجھے شیئر کریں، مجھے پھانسی لگوا دیں، لیکن یہ دو بندے استعفے دیں۔ یہ اس اہل ہی نہیں ہے۔ بڑے اس کو لوگ مہاتما سمجھتے تھے کہ یہ مہاتما گاندھی ہے، یہ قاضی فائز عیسی، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جس رات بلے والا فیصلہ ہونا تھا، اسد طور کہتے ہیں یہ اس وقت ملاقاتیں کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا لوگوں سے کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ اس طرح قاضی ہوتے ہیں کہ انصاف کے نام پہ دھبے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اور عامر فاروق جس نے گرفتار کروایا اپنی عدالت سے، یہ وہ شخص ہے جس نے عمران خان کو عدالت بلوا کے، اپنی عدالت کے شیشے توڑوا کے، دروازے توڑوا کے، تالے توڑوا کے عمران کو گرفتار کروایا اور پھر گرفتاری کو جائز قرار دیا۔ تو پی ٹی آئی نے، نیاز اللہ نیازی نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، اور یہ موقف خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے چونکہ 70% ووٹ لیا ہے، یہ 70% لوگوں کی آواز ہے۔ آپ سوشل میڈیا یوز کریں کہ قاضی فائد عیسی فوری طور پہ گھر جائے اور عامر فاروق فوری طور پہ گھر جائے، اور ان کی جگہ اگر کسی کو ویسے بے روزگار نوجوانوں کو بٹھا دیا جائے نا، یقین کریں کہ وہ زبردست فیصلے کریں گے۔
اور انہوں نے وہ 6 ججوں کو پھر بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا ہے، کتوں کے آگے ڈال دیا ہے، شہباز شریف کے آگے ڈال دیا ہے کہ وہ شہباز شریف لوگ، انہوں نے کب، یہ وہ شہباز شریف نہیں ہے جس نے ملک قیوم کو فون کیے تھے کہ بے نظیر کو 5 سال قید دو اور زرداری کو اتنے، یہ گندی نالی کے کیڑے یہ انصاف کریں گے؟ یہ خاندان انصاف کرے گا جو ڈرامہ کر رہا ہے کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے لیکن 2 کروڑ اور 73 لاکھ روپیہ وہ مرسیڈیز کے ٹائروں کے لیے دیا جائے؟ یہ وہ خاندان ہے، اور ساری تنخواہیں لینا اتنے پیسے نہیں بنتے، یہ تو وہ خاندان ہے ڈرامے باز، شوبدہ باز۔ اگر یہ خاندان مخلص ہوتا پاکستان کے ساتھ تو شروع سے ان کا قبضہ ہے پنجاب پہ بھی اور وفاق پہ، 6ویں دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، وہ 3.5 سال بندہ جو ہے نا وہ بنا تھا وزیر اعظم، پوری دنیا میں اس نے بلے بلے کرا دی، اسلامی ملکوں کا وہ ہیرو بن گیا، وہ 3.5 سال رہا، اس کو 10 سال مل جاتا، اب دیکھتے کہ پاکستان ہو کیا جاتا ہے، پاکستان سپر پاور بن جاتا۔ اور پھر انہوں نے قاضی فائد عیسی نے، عامر فاروق نے پکڑ کے ان 6 ججوں کو، ایک وہ جو ہے نا آدم نذیر تارڑ جس کا قانون دھندا ہے، دھندا گندا ہے پر دھندا ہے، اس کا دھندا قانون ہے، اس کے آگے پھینک دیا۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ریٹائرڈ جو ہے نا وہ جج ہوگا، ریٹائرڈ جج کو گھر سے دوسری دفعہ سالن کوئی نہیں دیتا۔ جو حاضر سروس ججز ہیں ان کا یہ حال ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں، اور ریٹائر جج کسی طاقتور شخص کو بلوائے گا اور اس سے پوچھے گا۔ تو اب ماضی سے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، امویوں میں اور ان میں کیا فرق ہے، اموی دور حکومت اور ان میں کیا فرق ہے، ڈر اور دہشت اور ناانصافی، آپ نے کومنٹس میں لکھ دینا ہے۔ اب پنجاب ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لیاقت علی خان، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو، اور اب خدا نخواستہ عمران خان، حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے سیکیورٹی کے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ عدالت نہیں دیکھ رہی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جج یہاں نہیں رہتے، جج میڈیا نہیں دیکھتے، جج خبریں نہیں سنتے، جج شادیوں پہ نہیں جاتے، لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے۔ ججوں نے دیکھا نہیں عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، عمران خان کے گھر پہ حملے ہوئے، عمران خان پر جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا، عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا، عمران خان کو گولیاں لگیں، اور ان ابلیسوں نے کہا کہ ڈرامہ ہے، ان لینوں نے کہا کہ ڈرامہ ہے۔ تو اس نے، ہائی کورٹ نے ٹھیک کہا ہے نا کہ آپ پہلے خوش نہیں ہوئے، پہلے کیا کروایا آپ نے؟ لیاقت علی خان کے بعد ملک کس ڈگر پہ چل نکلا؟ کانٹے ہی تبدیل ہو گیا ملک کا، اور ملک جو ہے وہ مہم جوئی پہ ابھی تک بھگت رہے ہیں، وہ لیاقت باغ والی گولی۔ بے نظیر بھٹو کی یاد ہوگی آپ کو جو ہے نا شہادت، کیا ہوا پورے ملک میں، 3-4 دن ملک جلتا رہا۔ تو یعنی اب کیا چاہتے ہیں یہ طاقتور لوگ؟ اور ہائی کورٹ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ کس کی ہے، سیکیورٹی کس کی ہے؟ آپ میرے گھر آتے ہیں، میرے گھر میں بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ہاتھ لگانا تو کجا، آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں، جس نے آپ کو گھر بلایا، اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ کی توہین کرواؤں۔ تو اب تو خان صاحب ان کے سامنے بالکل بے بس پنجرے میں ہیں، وہ جو مرضی کریں۔ تو بالکل انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے، کہ ان کی جو ہے نا حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نورانی تھے ایک، جو ہے نا وہ اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، احمد نورانی میرا خیال ہے۔ ان کا جرم کیا تھا پتہ ہے؟ ان کا جرم تھا کہ انہوں نے، احمد نورانی نے باجوے کے ٹیکس ریٹرنز نکالے تھے کہ اتنے پیسے، باجوے کے پاس پہلے اتنے پیسے تھے، پھر اتنے پیسے تھے، پھر اتنے پیسے تھے۔ پھر احمد نورانی کے ساتھ کیا ہوا کہ احمد نورانی کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ آج کل میرا خیال ہے وہ امریکہ میں ہے، اس کی خیر ہے۔ اور یہاں پہ ججوں نے کیا کہا کہ ہم نے رینوویٹ کرا رہے تھے گھر، وہاں سے کیمرہ نکل آیا بیڈ روم میں۔ اس سے گھٹیا کردار کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ وہی لوگ ہیں، انہوں نے اعظم سواتی، وہ جو بزرگ تھا، وہ اپنی گھر والی کے ساتھ اس کے بیڈ روم کی جو ہے نا ویڈیو بنا کے اس کی جوان بیٹی کو بھیج دی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو وہ احمد نورانی نے ٹیکس ریٹرنز کہ جی یہ اتنے پیسے یکدم باجوہ صاحب کے پاس کہاں سے آ گئے،
बाजवा साहब ने रेकोडिक का कोई हिस्सा खरीद लिया या उनके घर से तेल निकल आया कि 2-3 सालों में वो अरबोंपति बन गए, बात भी ठीक है। सरकारी मुलाजिम कितना यानी अपनी 3 साल सर्विस या 6 साल सर्विस में कितने पैसे कमा सकता है, बंदा खर्चा भी करता है और जो है ना वो गमी खुशी भी होती है, और अरबों डॉलर और अरबों रुपए। वो अहमद नूरानी को अगलों ने वो हाल किया कि वो भी दर बदर जो है ना वो कि तुम ये सवाल कर रहे हो अब टैक्स रिटर्न्स अहम थे या ये जिसको ना एक रिटायर्ड जज के हवाले किया जा रहा है, जजों को कुत्तों के आगे फेंका जा रहा है कि तुम लोगों के जी घर में कैमरा निकल आया तो खैर है। हम जो है ना आपके अगर ख्याल में हम जो है ना वो कोई अच्छा प्रिंट नहीं बना रहे, हम तो एचडी प्रिंट बना रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट है, आप देख लें। दूसरे लफ्जों में जजों को वो कह रहे हैं कि अगर आपके ज़हन में है कि जी वो अच्छा नहीं बनेगा तो अच्छा प्रिंट हम बना रहे हैं, हमारी महारत है, हम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या खबर है ये भी सुन लें, दासू डैम पे तकरीबन 250 चाइनीज ने वो काम बंद कर दिया है। जी हम नहीं करते, हमारी हिफाजत का ये हाल है। 5-6 इंजीनियर आज से 2-3 दिन पहले वो शाम में शांगला में वहां उड़ गए तो उन्होंने काम बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी एक टीम भी आ गई है चीन से कि आप लोग फिल्में बनाएं, आप लोग जजों के कैमरों में जजों के बेडरूम्स में आप लगाएं यूएसबीयां, आप लगाएं मेमोरी कार्ड, आप जो है ना वो ऑडियो वीडियो बनाएं, हम जा रहे हैं। वो उन्होंने जी बंद कर दिया काम कि हमसे नहीं होता। इसके अलावा आलिया हमजा और सनम जावेद पता है किस तरह दोबारा जमानत होने के बाद किस तरह गिरफ्तार किया है मियां वाली के केस में। कमर मुशानी मेरा तो इलाका है, वहां पे एक थाने को आग लगाई गई है, उसमें दोनों को डाल दिया है और देने वालों ने राहदारी रिमांड भी दे दिया है। एक मौके पर वो लाहौर में भी जलाओ घराव कर रही थी, उसी वक्त वो मियां वाली में भी जलाओ घराव कर रही थी। ये अलहदा बात है कि मियां वाली और लाहौर का दरमियान में 5 घंटे का फासला है, लेकिन वो इतनी कमजोर खवातीन वो लाहौर में भी ये काम कर रही थी जलाओ घराव का और मियां वाली में भी कर रही थी। अब करें अंदाजा इस मुल्क का, उम्वी दौर नहीं है तो कौन सा दौर है ये। उनको जी राहदारी रिमांड भी दे दिया गया है। अब उनको मियां वाली या सरगोदा दहशतगर्दी की अदालत में शिफ्ट किया जाएगा या कर दिया गया है। अब मुजालिम की दास्तान है, आप जो है ना वो सुनते हैं, फिर आप कहते हैं कि मादी के किस्से न बयान किए जाएं। यही इन्हीं सब कुछ ने हमें यहां तक पहुंचाया है। मादी से हम किस तरह पीछे छुड़ाएं? इसी मादी ने हमें यहां ला खड़ा किया जहां पे हम खड़े हैं और इंतहाई तेजी से ढलवान का सफर जारी है। बहरहाल उन 2 खवातीन को वो उधर पहुंचा दिया गया है कि आप एक ही वक्त में लाहौर में भी जलाओ घराव कर रही थी, आप मियां वाली में भी कर रही थी, आप कमर मुशानी में भी कर रही थी। उन 2 खवातीनों की फिजीक आप देखें कि वो 2 खवातीन वो इतनी माचू मैन है कि ये सारा कुछ कर रही थी। उनको अदालत ने रिहा किया तो फिर ये 6 जजेस क्या करते? एक अदालत ने जमानत दी, जो ही बाहर निकली अगलों ने फिर पकड़ लिया। तो इसलिए बसरा से उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को कूफा बुलाया गया था कि जी कूफा आओ और ये जो हाशमियों के हामी हैं, ये जो हाशमियों का नाम लेते हैं, इनको सीधा करो। यहां भी यही हो रहा है। ये आईजी क्यों बिठाया हुआ है पंजाब का? इसलिए बिठाया हुआ उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद है। मोहसिन नकवी कौन है? शिमर जिल जोशन है, ये सारे वही हैं। और हुकूमत उम्वी है, जिस तरह जो है ना वो बादशाहत में तब्दील किया खिलाफत को, उम्वियों ने किया ना। आप पढ़े ना सैयद अबुल आलम मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत व मलूकियत। खिलाफत क्या थी और फिर खून आशाम मलूकियत या बादशाहत क्या थी? अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं वो आसफा को बिला मुकाबला मुंतखब कराया जा रहा। वो मुश्तरका मफादात कौंसिल की नई बनी है, उसमें सरबराह शहबाज शरीफ है, इसाक डार मुश्तरका मफादात की कौंसिल में वजीर खारजा, उसको घुसेड़ दिया गया है। अपने नौकर ख्वाजा आसिफ को रखा गया है, अपने चपड़ासी अमीर मकाम को रखा गया है और चीफ मिनिस्टर मैडम मेकअप बानो वो भी उसमें शामिल है। ये मुश्तरका मफादात कौंसिल बनी है जो 4 सूबों में वसाइल को डिवाइड करती है। ये एक खानदान और उसकी चपड़ासी, ये मुश्तरका मफादात कौंसिल बनी है। उम्वी नहीं है तो कौन है ये?
इनमें और उम्वियों में क्या फ़र्क है? नामों का फ़र्क है। वलीद बिन अब्दुल मलिक की जगह शहबाज शरीफ है, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की जगह जो है ना नवाज शरीफ है, मरवान की जगह इसहाक डार है, वही सारा सिलसिला वही है। यजीद की जगह राना सनाउल्लाह या मोहसिन नकवी है, वही उनके चपड़ासी, वही उनके हरकार है। अल्लाह पाक तो आपको आसानियाँ अता फरमावे, आसानियाँ वंडुनी तौफीक अता फरमावे। दरख्वास्त तो ये कि सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक एंड शेयर, प्लीज शेयर कर देता करो। फ्री है, शेयर करना फ्री है। अगर तुस आखो भाई शेयर करो तो 1900 ना बिल आसी तो मैं पे कर दे सा, लेकिन आवाज को थोड़ा शेयर कर देता करो। और अगर फांसी हुई और अगर अरश शरीफ वाला अंजाम होया तो वो खुदा न खास्ता तुआरा न हो सी, वो मेरा हो सी। मेरे को बर्दाश्त करो ना। बहुत बहुत शुक्रिया।